حضور سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو مثالی بھرپور اور جامع نظام عدل دنیا کو دیا، اس کی مثال کوئی نہیں۔ اس کو قائم رکھنے میں حضرت ابوبکر صدیق اور پھر حضرت عمر نے اپنے دور حکومت میں بھرپور توانائیاں صرف کیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے طاقتور کمزور کی تفریق کیے بغیر اس نظام کو قائم رکھا، اور جو سرکاری افسران اور گورنرز کا آپ تقرر فرماتے ان کے اس وقت کے اثاثہ جات کی ایک فہرست بنوا کر رکھ لیتے، اور ان کی ذمہ داری مکمل ہونے کے بعد اگر ان اثاثہ جات میں اضافہ ہوتا تو آپ تمام اضافی اثاثہ جات کو ضبط کر کے بیت المال میں جمع کروا دیتے۔ آپ فرماتے ہیں جس قوم کا سربراہ درست نہ رہے اس سربراہ کے ماتحت کبھی درست نہیں ہو سکتے۔ اس لیے آپ نے نظام عدل کے قیام میں اپنی اولاد تک کو بھی کوئی استثناء نہیں دیا۔ ایک مرتبہ بازار میں تشریف لائے، دیکھا ایک موٹا تازہ اور لمبا چوڑا اونٹ بکنے کے لیے تیار ہے۔ پوچھا کس کا ہے؟ بتایا گیا حضور یہ آپ کے صاحبزادے کا ہے۔ فرمایا یہ عام اونٹوں سے زیادہ فربا اور تازہ کیوں ہے؟ کسی نے جواب نہ دیا کہ امیر المومنین ہیں، ان کے وقار کا خیال رکھا جائے۔ تو خود فرمانے لگے کہیں یہ سرکاری چراگاہ میں تو نہیں چرتا۔ لوگوں نے خاموشی اختیار کی، آپ سمجھ گئے، اور آپ نے حکم جاری فرمایا اس اونٹ کو بیچا جائے، اور ایک عام اونٹ کی جتنی قیمت ہوتی ہے اتنی قیمت اس اونٹ کے مالک کو دی جائے، اور باقی ساری قیمت اور رقم بیت المال میں جمع کروا دی جائے۔ یہ ہیں حضرت عمر جنہوں نے نظام عدل کے قیام میں کسی کی کوئی تفریق نہیں کی۔ حضرت عمر کا ایسا نظام عدل تھا کہ 22 سے 28 لاکھ مربع میل تک پھیلی ہوئی وسیع و عریض حکومت کی کسی گلی کسی گاؤں میں بھی جرم نہیں ہوتا تھا۔ لوگ اس نظام عدل کا اس قدر خیال رکھتے اور اس نظام عدل کا حصہ بن گئے تھے کیونکہ ان کا سربراہ درست تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا وقت آیا تو حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس اور حضرت علی دونوں موجود تھے، اور دونوں نے بیک زبان گواہی دیتے ہوئے کہا کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ اے عمر آپ نے پوری زمین کو نظام عدل سے انصاف سے بھر دیا ہے۔ آج پاکستان کے تناظر میں ہم دیکھیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کے اس خاص پہلو کی اشد ضرورت ہے جس میں جتنے سرکاری ذمہ داران یا حکومتی ذمہ داران ہیں وہ اس نظام کے ماتحت ہوں، اور ان پر بھی اس نظام کا ویسا ہی کوڑا برسے جیسے عام عوام پر برستا ہے، تاکہ ان کی اولادیں وہ خود سرکاری وسائل کا ناجائز اور بے دریغ استعمال نہ کر سکیں۔ ایک چیز ہے عدل و انصاف، اگر یہ بھرپور قائم ہو جائے تو وہ ریاست، وہ حکومت اور وہ معاشرہ ایک محتاط، ایک بھرپور اور ایک مثالی معاشرہ بن جاتا ہے۔ اللہ کریم پاکستان کو ایسا ہی عدل و انصاف کا چمکتا نور عطا فرمائے۔